للکار قسط نمبر 128۔ آفتاب کا رویہ بے حد جارحانہ تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ جارحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ یہ ہوش کھو چکا ہے، میں نے کہا۔ ہوش کھونے کے لیے ہوش کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس میں تو شاید ہوش ہے ہی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، اگر طیش میں آ کر یہ لوگ ایک دم اندر گھس گئے تو دونوں کی تکا بوٹی کر دیں گے۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اچانک بہت سے لوگوں کی نعرہ سنائی دی۔ جے جے کار کا زوردار آوازہ گونجا اور اندازہ ہوا کہ مشتعل افراد کا ایک بڑا گروہ شفا خانے کے پھاٹک کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے۔ یہی وقت ہے جب پھاٹک کے قریب شعلے سے چمکے اور رائفل کے کئی فائر ہوئے۔ آگے بڑھنے والا گروہ سے ہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہوائی فائرنگ کرنے والے یقیناً حکم کے سپاہی ہی تھے۔ وہ مشتعل لوگوں کو آگے بڑھنے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ اندر ایک اہم ترین عورت یرغمالی کی حیثیت سے موجود تھی۔ وہ جارج گورا کی بہن اور سرجن سٹیل کی بیوی تھی، اور سرجن سٹیل جیسے سفید فام لوگ حکم کی ناک کا بال تھے۔ وہ ان سے معاملات بگاڑنے کا خطرہ کسی صورت مول نہیں لے سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے ان لوگوں کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، پیسہ ہے۔ اسٹیٹ کے کئی عمرہ اندر خانے ان سفید فاموں کے وفادار ہیں۔ جارج کے بعد اگر ماریا کو بھی کچھ ہو جاتا تو بہت بڑے نقصان کی بات تھی۔ مشتعل لوگوں کو نہ صرف منتشر کر دیا گیا بلکہ عام ہجوم کو بھی شفا خانے کی چار دیواری سے دور ہٹا دیا گیا۔ ہم دور سے صاف نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ رسیاں وغیرہ لگا کر عمارت اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ بنایا جا رہا ہے۔ قریباً آدھے گھنٹے کے وقفے سے 7mm کا ایک اور فائر ہوا۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہی شور و غوغا برپا ہوا۔ چند منٹ بعد ہم نے دیکھا کہ ٹارچوں اور گیس لیمپس کی روشنی میں ایک چارپائی اٹھا کر احاطے سے باہر لائی جا رہی تھی۔ یقیناً اس چارپائی پر بھی ایک لاش تھی، اور یہ لاش آفتاب خان کی طرف سے محاصرہ کرنے والوں کو تیسرا تحفہ تھی۔ رات کے ٹھٹرے ہوئے سناٹے میں ایک بار پھر عورتوں کے بین گونجے۔ ہجوم میں ہلچل نظر آئی۔ گاہے بگاہے حکم کے فوجیوں کے للکارے بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ للکارے عام لوگوں کو پرسکون رکھنے کے لیے بلند کیے جا رہے تھے۔ میں اور عمران ایک بار پھر واکی ٹاکی پر آفتاب خان سے رابطے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف یکسر خاموشی تھی۔ ہم بھی تعدیر یہ کوشش جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ بیٹری کے کمزور پڑنے کا خدشہ تھا۔ آفتاب بالکل دیوانے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس طرح کا دیوانہ پن بندے کو حیران کن کامیابی دلاتا ہے یا برباد کر دیتا ہے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ آفتاب نے ہاشم عرف ہاشو کی رہائی کے لیے حکم کے ہرکاروں کو ایک خاص مہلت دی ہے۔ وہ مہلت چونکہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ یرغمالیوں میں سے کچھ لوگوں کو مار کر باہر پھینک رہا ہے۔ یار اس نے کہیں ڈاکٹر لیوان کو ہی نہ مار دیا ہو، میں نے کہا۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے۔ مقامی عورتیں جس طرح واویلا کر رہی ہیں، یہی لگتا ہے کہ کوئی مقامی ہی مرا ہے، مگر مقامی لوگ ڈاکٹر کو بھی بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ اس کی موت بھی انہیں دکھی کر سکتی ہے، میں نے نکتہ اٹھایا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ آفتاب اتنی جلدی کسی اہم یرغمالی کو مارے گا۔ وہ ہمارے اندازوں سے کہ زیادہ ہوشیار اور تجربے کار ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ایک باقاعدہ تنظیم ہے۔ عام لوگوں میں آفتاب اور معذور گلزار جیسے لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ اپنے ظاہری روپ میں کہیں زیادہ خطرناک اور تربیت یافتہ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہاشم راضی ان کے بڑوں میں سے ہو، یا پھر ان کا سرغنہ ہی ہو بھی سکتا ہے۔ حکم کے دربار میں ہم نے ہاشم کی جو شلف شانی دیکھی تھی وہ ناقابل فراموش تھی، لیکن اگر وہ اہم ترین شخص ہے تو پھر اس کی رہائی زرگا والوں کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی۔ مگر ادھر بھی تو دیکھو جگر، یہاں ماریا جیسی لڑکی پھنسی ہوئی ہے۔ یہاں کے گورے ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ماریا کو کچھ ہو۔ وہ حکم کو ماریا کے لیے ہر قیمت دینے پر تیار کر لیں گے۔ حکم اور ان کے حواریوں کے لیے ان انگریزوں کو بات ٹالنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ انگریز کتنی تعداد میں ہوں گے یہاں اسٹیٹ میں نے پوچھا۔ تعداد تو زیادہ نہیں ہے، گیتا مکھی بتا رہی تھی کہ یہ 1-1.5 کے قریب ہیں۔ اتنے ہی لوگ فوج کے مختلف عہدوں پر ہیں، لیکن اس انگریز خانہ خراب میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہمیشہ سے مقامی لوگوں کو تقسیم کر کے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ پچھلے 250 سال سے اسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہاں بھی ان لوگوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اندر خانے اپنی طاقت بنائی ہوئی ہے۔ شروع میں یہ لوگ گوگر شیروں پر ریسرچ کرنے اور تیندوؤں کا شکار کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ اب یہاں یہ کافی تعداد میں ہیں۔ راج بھون میں ان کا اثر و رسوخ ہے۔ فوج میں انہوں نے اہم عہدے سنبھالے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے مقامی لوگوں میں سے ایسے وفادار ڈھونڈ لیے ہیں جو وقت پڑنے پر حکم کو بھی تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔ اصل میں حکم کی جو شان و شوکت نظر آ رہی ہے وہ ان گوروں کی وجہ سے ہی ہے۔ حکم کے پیچھے گورے ہیں جن کی وجہ سے مقامی لوگ حکم کی ساری عیاشیوں کے باوجود اسے اوتار کا درجہ دیتے ہیں۔
اس کی چھوٹی سی مثال وہ قیدیوں کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑنے والی بات ہے۔ اندیکھی زنجیریں؟ یار وہی بیہودہ افواہ کے حکم کے خاص قیدی اگر جارج گوری کی جیل سے بھاگ بھی جائیں اور کسی طرح اسٹیٹ کی حدوں سے نکلنا چاہیں تو نکل نہیں سکتے۔ حکم نے انہیں روحانی عمل سے پابند کیا ہوا ہے اور وہ کہیں بھی ہوں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ یہ روحانی عمل دراصل وہی منحوس الیکٹرک چپ ہے جو سرجن اسٹیل خاص قیدیوں کے جسموں میں پلانٹ کرتا ہے۔ اس طرح کے اور کئی شعبے ہیں جن کے ذریعے حکم کی روحانیت کو جلا بخش دی جاتی ہے۔ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ یار پھر وہی بیہودہ سوال، تم جانتے بھی ہو کہ میں فساد پلس کا نمائندہ ہوں، میرا تو کام ہی ریسرچ کرنا ہے۔ ابھی تو مجھے اپنے سر کے خوبصورت بالوں کا خیال رہتا ہے۔ اگر میں گنجا ہونا قبول کر لوں اور اپنے دماغ کو اس کی پوری گنجائش کے مطابق استعمال کرنے لگوں تو میں بالکل بکواس چینل اور چغد نکمے نابینا چینل کو بھی مات دے سکتا ہوں۔ یہ کون سے چینل ہے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ یار وہی بالکل بکواس چینل یعنی بی بی سی اور چغد نکمہ نابینا CNN۔ وہ پٹڑی سے اکھڑ رہا تھا، اسے وہ مشکل واپس لایا۔ وہ گرم چادر سمٹے ہوئے تھا۔ بولا، تم نے بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا، وہی مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار۔ اسے انگریزوں نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ بس نام کا بادشاہ رہ گیا تھا، اصل حکم انگریزوں کا ہی چلتا تھا۔ کچھ ایسی ہی ملتی جلتی صورتحال یہاں بھی نظر آتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اورنگزیب کا پڑپوتا بہادر شاہ مسلمان تھا اور حکم جی ہندو ہے۔ جو کچھ نتیجہ میں نے نکالا ہے اس کے مطابق حکم نے بس اپنے راج پاٹ کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ وہ اچھا کھا پی رہا ہے، ایک ہندو کی حیثیت سے ناچ گانے اور خوبصورت عورتوں کی صحبت سے لطف لیتا ہے، ساتویں کے جشن جیسی تقریبوں کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ وہ ان گوروں کے خلاف کسی طرح کی سخت رویہ اختیار کر کے اپنے آرام و سکون کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال میں ان گوروں کا اصل دشمن کوئی اور ہے۔ کون؟ یہاں کے مسلمان، مراد شاہ اور انور خان جیسے لوگ جو بکنا اور جھکنا نہیں جانتے، جو حکم کے چھوٹے بھائی چھوٹے سرکار کے ساتھ مل کر نل پانی میں بہت طاقت پکڑ چکے ہیں اور کسی بھی وقت زرگاہ میں حکم اور اس کے انگریز دوستوں کے لیے شدید ترین خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نچلی ذاتوں کے کچلے مسلے ہندو اور بودھی بھی زرگاہ کے عیش پرستوں کے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ فی الوقت تم واقعی ایک صحافی لگ رہے ہو، میں نے کہا۔ صحافی ایک نسبتاً چھوٹا لفظ ہے، تم میرے لیے مناسب لفظ استعمال کرنا چاہو تو وہ دانشور ہے۔ دانشور سمجھتے ہو نا، عقل مند اور صاحب ذی شعور۔ عقل تو بچپن سے ہی میرے اندر بہت زیادہ تھی، بلکہ میری ماں تو پریشان ہو جاتی تھی، مجھے کہتی تھی کبھی دوسروں کے سامنے کوئی بیوقوفی کی بات بھی کر لیا کرو ورنہ لوگ سمجھے کہ تم بونے ہو۔ میری ہوشیاری کا اندازہ لگاؤ، جہاں دوسرے لوگ پانی کے بھرے ہوئے لوٹے سے طہارت کرتے ہیں، میں صرف آدھے کپ پانی سے کام چلا لیتا ہوں۔ 12 ٹینی کھیلنے میں اپنے محلے کا چیمپئن تھا، ایسی چالیں چلتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ میرے ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے تم میں قدرتی طور پر ایک اچھا لڑاکا بننے کی صلاحیت ہے، اگر تم فوج میں چلے جاؤ تو بڑے اچھے جرنیل بن سکتے ہو۔ میں اپنے بے تحاشا آئی کیو کی وجہ سے فوج میں نہ جا سکا۔ انٹرویو کرنے والوں نے پوچھا جلدی سے بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دینے ہو تو 4 اور لینے ہو تو 22۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور پوچھا 9 2 اور 11 کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ تو بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی بھاگ جاؤ، یو آر ٹو انٹیلیجنٹ۔ میں فوج میں تو نہ جا سکا لیکن میں نے ایک اور بہت اچھا کام کیا، میں نے 12 ٹینی کے تجربے کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ ہے کس طرح؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے جنگی چال اور لڑائی کی حکمت عملیوں پر ایک کتاب لکھی، وہ پاپولر ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے اس کتاب کو اور میری دانشوری کو تسلیم کیا۔ یقین کرو بہت سی حالیہ جنگوں میں میری کتاب کی دی ہوئی تکنیکیں استعمال ہوئی ہیں، بلکہ جگر کبھی کبھی تو مجھے شک پڑتا ہے کہ پلاسی کے میدان میں انگریزوں نے سراج الدولہ کے خلاف بھی یہی تکنیکیں استعمال کی تھیں۔ حضور یہ بڑی پرانی بات ہے، آپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا اگر میں موجود ہوتا تو انگریزوں کو اپنی کتاب کی نقل کرنے دیتا اور سراج الدولہ صاحب کو شکست ہونے دیتا؟ وہ تڑک کر بولا۔ میں خاموش رہا۔ وہ بے سروپا باتیں کر کے میری توجہ حالات کی سنگینی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ سنگینی ایک بہت بھاری پتھر کی طرح رات کے سینے پر ٹھہری ہوئی تھی، اسے کچل رہی تھی۔ یہ پہاڑ جیسی رات تھی، صورتحال کی بے یقینی نے اسے مزید گرا کر دیا تھا۔ آخری فائر رات 10:30 بجے کے قریب ہوا، اس کے بعد سے مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں بس کبھی کبھی بوگیر کتوں کی آوازیں گونجتی تھی یا مسلح محافظوں کی بلند آوازیں سنائی دیتے تھے۔ اب کم از کم 4 جیپیں یہاں موجود تھیں۔ جیپوں کو شفا خانے کی طرف میں مختلف جگہوں پر کھڑا کر کے ان کے انجن سٹارٹ رکھے تھے اور ان کے ہیڈ لائٹس کو سرچ لائٹس کی اس طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ عمران واکی ٹاکی سے مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔
رات کو 3:30 بجے کے لگ بھگ وہ ایک بار پھر آفتاب سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو آفتاب؟ تم نے 2 بندے اور مار دیے ہیں۔ تم اپنے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہو۔ تم مرو گے اور تمہارے ساتھ سلطانہ کی جان بھی جائے گی۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتا اور نہ سلطانہ بھی ڈرتا ہے۔ مرنے سے تم جیسا بزدل ڈرتا ہے۔ ہمارا راستہ ایک دم سیدھا ہے، غازی یا شہید۔ لیکن بے گناہ نہتے لوگوں کو مارنا کون سا جہاد ہے؟ میں نے کہا، یہ بے گناہ نہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو اسی طرح مارا جا سکتا ہے۔ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن یہ تو کافروں کا ہی اپنا بنایا ہوا مقولہ ہے۔ اب مقولے شکولوں کو نہیں جانتا، ہم صرف اتنا جانتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ہاشم صاحب کو نہیں چھوڑا تو ہم ان سب کو اگلے جہان روانہ کر دے گا۔ لیکن ہم کو لگتا ہے کہ شاید اس کا نوبت نہ آئے۔ یہ بزدل لوگ اندر سے ڈھیلا پڑ چکا ہے۔ یہ ہاشم صاحب کو چھوڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، دیکھو آفتاب، اگر تم زیادہ سختی دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی برداشت کھو دے تم پر حملہ کر دیں۔ تم نے اپنی طرف سے تمہاری ہوا باندھ رکھی ہے۔ گاؤں کے سرکردہ لوگوں کو یہ بتایا ہوا کہ اندر 2 سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ ان کے پاس دھماکہ خیز مواد بھی ہے جو انہوں نے مریضوں کے وارڈ میں نصب کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں جن کی وجہ سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم صرف 2 ہو اور رائفل کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کارگر ہتھیار بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لے۔ آفتاب بے پرواہی سے بولا، ان کا جو چیز چاہتا ہے کرے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے اگر کچھ کرے گا تو سب کا کانا خراب ہوگا۔ کم از کم اس سفید رنگ کی کتے تو بالکل زندہ نہیں بچے گا۔ ایک بار پھر مارے کی چلانے اور کراہنے کی آوازیں سنائی دی۔ آفتاب جب بھی اس کا ذکر کرتا اسے کوئی ٹھوکر وغیرہ بھی رسید کرتا تھا۔ ڈاکٹر لیوان کہاں ہے؟ میں نے آفتاب سے پوچھا۔ وہ ایک دم سڑی بڈھا ہے، ہم اس کا عزت کرتا ہے کیونکہ اس نے مندر میں تمہارا آپریشن کر کے ہم سب کا مدد کیا تھا۔ ہم نے کل سے کہا تھا کہ اگر وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بک بک کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے مریضوں کو اور اپنے اسپتال کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جائے گا، وہ ان کے ساتھ جینا مرنا پسند کرے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری قسمت میں اسی طرح مرنا لکھا تو پھر مرو۔ اب وہ ہے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ لگاتار بک بک کر رہا تھا، پھر اس نے چیزیں اٹھا کر ہم کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے غسل خانے میں بند کر دے، باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ اب اس نے جو بھی واویلا کرنا ہے اندر ہی کرتا رہے۔ تم نے اسے مارا بھی ہے؟ اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے مار کھایا ہے، لیکن زیادہ نہیں، بس ہم نے رائفل کے دستے سے ایک چوٹ لگایا اس کی کنپٹی پر۔ ہاں، اگر یہ اپنا منحوس واویلا بند نہیں کرے گا تو اور مار کھائے گا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں تیش نے اندھا کر رکھا ہے آفتاب خان۔ ڈاکٹر لیوان ایک خداتر شخص ہے۔ اس نے دور دراز علاقے میں یہ اسپتال بنایا ہے۔ ہر مہینے 12-14 گھنٹے کا مشکل سفر کر کے یہاں پہنچتا ہے، ضرورت مندوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ ان ضرورت مندوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ خود تو کافر ہے نا، اور کافر ہی ہوتا ہے۔ آفتاب کے لہجے میں پھر آگ بھڑک اٹھی۔ شاید یہ بحث طول کھینچتی، مگر عمران نے مداخلت کی اور آفتاب سے درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک بار سلطانہ کی بات ہم سے کرا دے۔ پہلے تو آفتاب نہیں مانا، لیکن پھر اس نے رائے بدل لی۔ شاید دوسری طرف یعنی سلطانہ کی طرف سے بھی ایسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ واکی ٹاکی لے کر نیچے جا رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں سلطانہ سے بات کراتا ہے۔ دور ناگپھنی اور کیکر کے درختوں کے پیچھے بہت سی روشنی حرکت کر رہی تھی۔ لگتا تھا کہ فوجیوں کو مزید کمک مل گئی ہے اور گھیرا مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آنے والی گھڑیوں میں یہاں کیا ہوگا بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسی اثنا میں سلطانہ کی پسمردہ آواز واکی ٹاکی کے اسپیکر پر ابھری، مہروج، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں سلطانہ، میں سن رہا ہوں۔ میری آواز میں خود بخود درد کی لہریں لینے لگی۔ آپ کہاں ہو مہروج؟ تمہارے آس پاس ہی ہوں، اور تم کہاں ہو؟ میں یہاں اسپتال کے اندر۔ اور کوئی ہے تمہارے پاس؟ میرا مطلب ہے آفتاب خان کے علاوہ۔ وہ چلا گیا ہے اس وقت، میں اکیلی ہوں۔ سلطانہ کی آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ میں نے کہا، سلطانہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیوں مجھے اس طرح اندھیرے میں رکھا؟ میں تمہارا شوہر تھا سلطانہ، تمہارا شریک زندگی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے۔ تم ان لوگوں کا حصہ تھی جن میں آفتاب ہاشو اور گلزار بی بی جیسے خطرناک قاتل شامل ہیں، لیکن تم نے میرے سامنے ایک گھریلو عورت کا روپ بنائے رکھا۔ تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری زندگی مجھ سے اور بالو سے شروع ہو کر ہم دونوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ جواب میں سلطانہ نے کچھ نہیں کہا، وہ شاید آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے ہر قدم پر مجھے دھوکہ دیا ہے سلطانہ، یہاں تک کہ پرسوں رات کو بھی تم نے بس مندر سے میرے جانے کا ہی انتظار کیا اور پھر آفتاب کے ساتھ اپنے کام پر نکل کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا تھا سلطانہ؟ دوسری طرف سے چند لمحے گہری خاموشی طاری رہی۔
تب مدھم سسکی کی آواز ابھری۔ سلطانہ نے کہا، اپنی صفائی میں کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے مہروز، میں بس آپ سے معافی مانگ سکتی ہوں۔ اتنا ضرور کہوں گی، میں جو کچھ ہوں پہلے سے ہوں۔ اس وقت آپ بھی میری زندگی میں نہیں آئے تھے، لیکن تم کیا ہو مجھے پتہ تو چلے سلطانہ۔ میں جسے اپنی بیوی کہتا رہا ہوں وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ آپ کی بیوی ایچ ہے، وہ جذباتی انداز میں بولی، اور آپ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا؟ وہ گمبھیر توقف کے بعد بولی، میں جو کچھ ہوں مجھے حالات نے بنایا ہے مہروز۔ جب حکم جی اور جارج گورے جیسے حاکم تقدیروں کے مالک بن جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، راہ چلتی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے اور انہیں بے عزت کرنا چاہتے ہیں، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے بہت زیادہ ظلم سہا ہے مہروز۔ ہم راجپوت ہیں، ہمارا دوش بس یہ تھا کہ ہم حکم اور گورے جیسے لوگوں کی منمانیوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ شاید کسی وقت ہم ہاری جاتے، لیکن پھر ہمیں ہاشم صاحب جیسا آسرا مل گیا۔ ہاشم صاحب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، خفیہ ٹھکانے تھے اور بڑے نڈر ساتھی بھی تھے۔ ہاشم صاحب گونگا ملازم کے روپ میں ہمارے گھر میں رہنے لگے تھے۔ صرف میں، میرے ابا جی اور بھائی نبیل جانتے تھے کہ ہاشم صاحب کیا ہے۔ سلطانہ، تم میری شریک زندگی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی اور مجھے اتنی اہم باتوں سے بے خبر رکھا۔ میں نے کئی بار سوچا مہروز کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ہر بار ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ آپ کو کھو دوں گی، آپ مجھ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی مہروز کہ میں نے ہاشم صاحب کے کہنے پر جو کچھ کیا وہ سب ٹھیک ہی تھا، لیکن وہ سب کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ یہ ان گوروں کا کٹ پتلی حکم جی کمزور مسلمانوں پر جس طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہاشم صاحب اور ان کے ساتھی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کہیں ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، مگر زیادتیاں تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، زرگاہ جانے سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ سلطانہ، میں نے کہا تھا نا کہ اب میں ہوں، اب اپنے سارے غم مجھے دے دو، ایک بیوی کی طرح گھر کی چار دیواری میں آ جاؤ، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، تمہارے آنسو پوچھوں گا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ ایک بار پھر سسک اٹھی، چند لمحے بعد روندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے انکار نہیں ہے مہروز، آپ نے کہا تھا اور آپ نے اپنے کہے کا پاس بھی رکھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اب وہی کچھ کروں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی مہروز، لیکن ایک آخری کام مجھے کرنا تھا، اور یہ کوئی زیادہ خطرناک کام بھی نہیں تھا، لیکن ہم پھنس گئے مہروز، اور اب جو کچھ آپ کے سامنے ہے، اگر اس کی آواز بیٹھ گئی اور وہ فقرہ مکمل نہ کر سکی۔ وہاں مندر میں کیا ہوا تھا؟ میں نے سلطانہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولی، میں اس بڑے کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں پرشاد پکایا جاتا ہے، وہیں پر مجھے گلزار سے ملنا تھا، مگر راستے میں ایک بار پھر تلاشی ہو گئی۔ اس تلاشی میں بڑی گوپی کو میرے کپڑوں میں چھپے لفافے کا پتہ چل گیا۔ اس نے لفافہ نکال لیا اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ پاس ایک چھری پڑی تھی، میں نے چھری اٹھائی اور بھاگ نکلی۔ 2-3 لوگ میرے راستے میں آئے، میں نے ان پر وار کیا اور پھر بھاگتی ہوئی گھوڑا گاڑی میں چڑھ گئی۔ اس وقت مجھے بالکل جانکاری نہیں تھی کہ آفتاب خاں مجھ سے مل جائیں گے۔ گھوڑا گاڑی کھیتوں میں تھوڑا ہی جا کے گئی تھی کہ وہ ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور گھوڑی میں سوار ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ تم گھوڑا گاڑی میں ہو؟ ہاں، اس نے مجھے گاڑی میں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ اچانک سلسلہ منقطع ہو گیا، خبر نہیں کہ سگنل آنا بند ہو گئے تھے یا پھر ویسے ہی واکی ٹوکی آف کر دیا گیا تھا۔ میں اور عمران کوشش کرتے رہے لیکن دوبارہ رابطہ بحال نہیں ہوا۔ سلطانہ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے درختوں کے درمیان جو متحرک روشنی نظر آئی تھی، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں حکم کے گارڈ اور سپاہیوں کو کافی بڑی کمک مل گئی ہے۔ ایک طرف آفتاب کا کہہ رہا تھا کہ اس کا مطالبہ مانا جانے والا ہے اور بہت جلد ماریا کے بدلے ہاشم راضی کو رہا کر کے یہاں پہنچایا جانے والا ہے، جبکہ دوسری طرف اسپتال کا گھیرا مضبوط تر کیا جا رہا تھا۔ حالات تیزی سے پینترے بدل رہے تھے۔ سلطانہ سے بات کرنے کے بعد میں بالکل گمسم ہو گیا تھا، رگوں پہ میں تاریکی سی اتر گئی تھی۔ سلطانہ وہ ہستی تھی جس نے مجھے نئے سرے سے جینا سکھایا۔ سرود کے بے پناہ غم کو بھلانے میں اس کی سیرانگیز شخصیت نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ ایک مختلف لڑکی تھی، نڈر، بے دھڑک اور اپنے پیاروں پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والی۔ وہ جب میرے پاس ہوتی تو مجھے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا مرکز و محور بس میں ہی ہوں، لیکن یہ غلط نکلا تھا۔ ایک بہت بڑا بھرم ٹوٹا تھا اور اس ٹوٹنے نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ کوئی آ رہا ہے۔ عمران کی سرگوشی نے مجھے ایک دم خیالوں سے چونکا دیا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ گنے کے پودوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سرسراہٹ 25-30 قدم دور تھی، تاہم اس کا رخ ہمارے ہی طرف تھا۔ گہری تاریکی میں ہم کچھ دیکھنے سے تو قابل نہیں تھے، لیکن اندازہ ہی ہو رہا تھا کہ ایک سے زیادہ افراد ہیں۔
عمران نے رائفل کو تیار حالت میں کر لیا۔ میں ابھی چوکس ہو گیا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ اگر کوئی دیہاتی اپنی حاجت روائی کے لیے آیا ہوتا تو اکیلا ہوتا۔ ہم دم ساتھ کر بیٹھے رہے اور سرسراہٹ کا اتار چڑھاؤ سنتے رہے۔ آنے والوں کی خوش قسمتی یا بدقسمتی نے ہمارے بالکل قریب لا رہی تھی۔ یہ لگتا تھا کہ اب کسی بھی لمحے وہ ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن پھر اچانک ہم سے صرف 6-7 میٹر کے فاصلے پر سرسراہٹ رک گئی۔ ایک باریک ڈری ڈری نسوانی آواز اٹھی، کیا ہوا جی؟ بس یہیں بیٹھ جاوت ہیں، ایک مردانہ آواز نے جواب دیا۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی لڑکی اور لڑکا ہے۔ پودوں کے درمیان سے ہم نے ان کے مہوم سے ہولے بھی دیکھے۔ لڑکا شاید بیٹھنے لگا تھا، مگر نوجوان لڑکی نے جلدی سے کہا، نہیں جی، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں اپنی چادر بچھا دیوت ہوں۔ نوجوان لڑکا منع کرتا رہا، مگر لڑکی نے ہموار جگہ پر اپنی اوڑھنی بچھا دی۔ پھر نوجوان غالباً بیٹھ گیا، مگر لڑکی کھڑی رہی۔ بیٹھو نا تم بھی، نوجوان نے کہا۔ نہیں جی، آپ کھتری ہیں، میں شودر، میں آپ کے برابر بیٹھوں گی تو مجھ کو پاپ لگے گا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر شاید نوجوان نے لڑکی کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اس کی چوڑیوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ہم سے اتنا قریب تھے کہ اگر ہم حرکت کرتے یا اونچی سانس بھی لیتے تو شاید انہیں شک ہو جاتا۔ لڑکی مسکین آواز میں بولی، بابو کہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا سایہ بھی آپ پر نہیں پڑنا چاہیے، آپ کی پوترتا بھرشٹ ہو جاوت ہے۔ لیکن یہ تو کالی رات ہے چمپی، اس میں تو سایہ ہوتا ہی نہیں، اور ویسے بھی مجھے تم سے کہوت ہوں کہ یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں۔ بھگوان نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے۔ یہ ذات پات، یہ اونچ نیچ کی سیڑھیاں، یہ سڑی ہوئی رسمیں، یہ سب کچھ تو ہمارا بنایا ہوا ہے۔ نہیں جی، باپو کہوت ہے ایشور نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ کوئی آپ کی طرح عقل مند اور شکتی والا ہے، کوئی ہماری طرح کم عقل اور کمزور ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب، کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی مالک، کوئی چاکر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سنسار ہی نہیں چل سکتا تھا۔ سارے پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، تمہارے باپ کے دماغ میں گھس پڑا ہوا ہے چمپی۔ یہ نیا دور ہے، کبھی کسی بڑے شہر میں جا کر دیکھو، چھوٹی سے چھوٹی جاتی کے لوگوں بھی پڑھ لکھ کر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ بڑی جاتیوں کے نکارہ لوگوں ان کی نوکری کرنے پر مجبور ہو جاوت ہیں۔ ہمارے دھرمی مہاشو نے دھرم کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب دیکھو یہ جو کچھ ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے، اس کا کارن بھی تو یہی ظلم اور انیائے ہے نا۔ حکم جی ان سفید چمڑی والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم ڈھاتا ہے، پھر مسلمانوں میں سے کچھ سر پھرے خون خرابہ شروع کر دیوت ہے۔ چھوٹے مالک، مجھ کو تو بڑا ڈر لگت ہے۔ میری دیدی کا دیور بھی اسپتال کے اندر ہے، دیدی کی ساس اور سسر کل سے رو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں اب کہوت ہے کہ فوجی کبھی بھی اندر والوں کی بات نہیں مانیں گے، وہ ایک دم اندر گھس جاویں گے اور پھر بہت خون خرابہ ہو جائے گا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نوجوان کی آواز ابھری، چلو چمپی چھوڑو ان باتوں کو، ابھی تو سب اندازے ہی ہیں، جو کچھ ہوگا سامنے آ جاوے گا۔ تمہیں ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ نہیں جی، پر تمہارے گال تو ٹھنڈے ہیں۔ ہائے رام، ایسا نہ کرو مالک، آپ کو پاپ لگے گا، تمہیں چھونے سے مجھے پاپ لگے گا۔ وہ مسکراتی آواز میں بولا، تو اور کیا مالک، آپ پلیز ہو جائیں گے۔ وہ معصومیت سے بولی، تو تمہیں چھوؤں گا نہیں تو پریم کیسے کروں گا؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جی، آپ مجھے کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگا لیں۔ چلو کہیں کہیں ایسا بھی کر لیں گے، لیکن پاس تو آؤ نا۔ پھر شاید اس نے چمپی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ہانپی ہوئی آواز میں بولی، لوگوں کو پتہ لگ گیا تو میری چمڑی ادھیڑ دیں گے، میں آپ کے چرن چھوتی ہوں، مجھے क्षमा کر دیں۔ دیکھو غلطی میں کر رہا ہوں اور क्षमा تم مانگ رہی ہو، اس کو کہوت ہے الٹی گنگا۔ ویسے میں نے ایک دن پنڈت جی سے پوچھا تھا، وہ کہوت تھے کہ اگر نیچی ذات کی ناری اونچی ذات کے مرد کو سیوا کی نیت سے چھوئے گی اور ناری صاف ستھری بھی ہوئے گی تو پھر پاپ نہیں لگے گا۔ تم یہ سمجھو کہ تم سیوا کر رہی ہو۔ لیکن مالک، پھر شاید نوجوان نے لڑکی کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ڈھانپ دیا، اس کا فقرہ ادھورا رہ گیا۔ وہ دونوں اب زمین پر بچھی چادر پر لیٹ گئے تھے، ان کی ہانپوں میں سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ منمنائی، آپ ایسا نہ کریں، آپ کو صبح اپنے پتا کے ساتھ مندر جانا ہے، میرے انگ انگ سے لگ کر آپ پلید ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی پلیدی نہیں ہے، میں اشنان کر لوں گا۔ بڑے پجاری جی کہوت ہیں کہ ایسی پلیدی اشنان سے دور نہیں ہوتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں بڑے پجاری کو بھی۔ 4 سال پہلے بھنگن کی بیٹی جو جڑوا بچے ہوئے تھے اور مر گئے تھے، وہ اسی پجاری کے تھے۔ ہائے رام، اب کیسی باتیں کرت ہیں۔ اچھوت لڑکی لرز کر بولی۔ کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے کی باہوں میں الجھے رہے، پھر لڑکی خود کو اپنے پریمی کی باہوں سے جدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بس مالک، اب مجھ کو جانے دو، کچھ دیر میں پھٹ جاوے گی، پھر میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نوجوان اسے چوم کر بولا، مجھ سے پریم کرتی ہو نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر دبی آواز میں بولی، بہت زیادہ، لیکن اس پریم کا انت کیا ہوئے گا؟
میں تم سے بیاہ کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں آپ کی باندھی تو بن سکت ہوں، پتنی نہیں۔ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ ہم دونوں نلپانی چلے جاویں گے، وہاں ڈنکی کی چوٹ پر بیاہ کریں گے۔ وہ 2-4 منٹ اس طرح باتیں کرتے رہے، پھر لڑکی نے اوڑھنی جھاڑ کر اپنے سر پر لی اور کھیت سے نکل کر چلی گئی۔ نوجوان وہیں رکا رہا، وہ شاید لڑکی کے ساتھ ہی کھیت سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کا حوالہ نظر آیا، لیکن وہ واپس جانے کے بجائے تھوڑا سا آگے آیا۔ یوں لگا جیسے وہ اپنے لیے کوئی اچھا سا گنا منتخب کرنا چاہ رہا ہو، یا پھر شاید وہ ویسے ہی نظر دوڑا رہا ہو۔ دفعتاً اسے ہماری موجودگی کے بارے میں شک ہو گیا۔ وہ ذرا ٹھٹکا، پھر اس نے تیزی سے اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ قمیض کے نیچے سے اپنا دیسی ساخت کا ریوالور نکالنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے بلند آواز سے پوچھا، کون ہے؟ عمران تڑپ کر اس پر جا گرا۔ اس نے پھرتی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ 3-4 گنا زیادہ پھرتیلا بھی ہوتا تو شاید عمران سے نہ بچ سکتا۔ وہ عمران کے اینچ نیچے اس جگہ پر گرا جہاں کچھ دیر پہلے وہ چمپی کے ساتھ موجود تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے چمپی اس کے نیچے تھی، اب وہ خود کسی کے نیچے تھا۔ عمران نے دائیں ہاتھ سے اس کا منہ دبایا اور بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی جو قمیض کے نیچے تھی۔ اس نے نیچے پڑے ہوئے عمران پر مکہ چلایا جو خالی گیا۔ عمران نے جواباً اس کی ناک میں گھٹنا رسید کیا، وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا ہے۔ عمران اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا اور اسے سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جدوجہد فضول ہے۔ عمران نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ ہٹا دیا، ماچس کی تیری روشن کر کے ہم نے دیکھا۔ وہ 24-25 سال کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ اس نے مقامی انداز کی سفید دھوتی قمیض پہن رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی مونچھیں تھی، کھلے سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ یہ کون سی فلم کا سین ہو رہا تھا یہاں؟ عمران نے اس کی گردن میں ٹہکا دیکھتے ہوئے کہا، میں تو پیشاب کرنے آیا تھا۔ پیشاب کرتے ہوئے تم بہت سی باتیں کرتے ہو، ہم سب کچھ سن رہے تھے، عمران نے جواب دیا۔ وہ بغلے جھانک کر رہ گیا۔ اگلے 5-10 منٹ میں اس نے سب کچھ مان لیا۔ اس نے اپنا نام بھرت کمار بتایا۔ وہ گاؤں کے ایک کھاتے پیتے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ ابھی یہاں کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ ان کی حویلی کی ایک غریب نوکر کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے سچا پریم کرتا ہے اور اس سے بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ بھرت نامی اس نوجوان کی باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آتی تھی۔ ہم دونوں کی یہاں موجودگی پر حیران تھا۔ میں عمران اس سے مقامی دیہاتوں کے انداز میں بات کرتے رہے، لیکن وہ ہمارے اس انداز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ غالباً اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہمارا تعلق نلپانی سے ہے یا پھر حکم کے دیگر مخالف لوگوں سے ہے، اور ہم یہاں 18 گاؤں میں ہونے والے واقعات کی ٹو لے رہے ہیں۔ بھرت نامی اس نوجوان سے میں تازہ ترین صورتحال معلوم ہوئی اور یہ تشویشناک تھی۔ اس نے بتایا کہ اسپتال کی عمارت کے اندر جن حملہ نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان میں مختار راجپوت کی خطرناک بیٹی سلطانہ بھی شامل ہے۔ ہمارا یہ بدترین اندیشہ درست ثابت ہو گیا تھا کہ بہت جلد ان لوگوں کو یہاں سلطانہ کی موجودگی کا علم ہو جانا ہے۔ اس انکشاف کی تفصیل بتاتے ہوئے بھرت نے کہا، حکم جی کے لوگن پہلے ہی سلطانہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے سلطانہ نے زرگاہ میں گھس کر 4 اہم بندوں کو جان سے مار دیا تھا۔ ان میں موہن کمار بھی تھا، جسے یہاں اوتار کا درجہ دیا جاتا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ سلطانہ کسی خطرناک گروہ میں بھی شامل ہے۔ کل یہ ایک زہر والا لفافہ لے کر پونم پور کے مندر میں گھس گئی تھی۔ وہاں یہ لفافہ اس نے کسی ایسی عورت کو دینا تھا جو اسے پرشاد کے حلوے میں ملا سکے۔ تلاشی میں لفافے کا پتہ چل گیا اور سلطانہ 2 بندوں کو گھائل کر کے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطانہ زہر والا لفافہ کس کو دینا چاہتی؟ مندر والوں کو 3 عورتوں پر شک تھا۔ ان 3 عورتوں کو باری باری ٹیکا لگایا گیا اور ان میں سے ایک نے اپنا اپرادھ قبول کر لیا۔ ٹیکا لگایا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ وہی درد والا ٹیکا جو حکم کی سپاہی لگاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ 2-4 منٹ میں پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ میں اور عمران سمجھ گئے کہ بھرت اسی منحوس انجیکشن کی بات کر رہا ہے جو 2-2.5 ماہ پہلے ہم نے میڈم صفورہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ مقامی لوگوں میں اس انجیکشن کے حوالے سے بڑا ہراس پایا جاتا تھا۔ بھرت نے روانی میں اپنی بات جاری رکھی اور بتایا کہ جرم کا اعتراف کرنے والی ایک شوبھا نام کی عورت تھی، لیکن اس کا اصل نام گلزار معلوم ہوا ہے۔ یہ ٹانگوں سے معذور اور مندر کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس نے مانا کہ وہ مسلمان ہے اور مختار راجپوت کی بیٹی سلطانہ اسی کو زہر کا پیکٹ دینے کے لیے مندر میں گھسی تھی۔ بھرت کے اس انکشاف کے بعد کہ سلطانہ کو پہچانا جا چکا ہے، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں فوجیوں کی مزید کمک کیوں آئی ہے اور گھیرے کو مضبوط کیوں کر دیا گیا ہے؟ اب یہ زبردست تناؤ والا معاملہ بن چکا تھا۔ ایک طرف ماریہ کی زندگی تھی اور دوسری طرف سلطانہ کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا معاملہ تھا۔ بھرت نامی اس کھتری نے بتایا کہ رات 11 بجے کے قریب ہی یہ خبر ہر طرف نکل گئی کہ اسپتال کے اندر حملہ آوروں میں جو لڑکی ہے وہ مختار راجپوت کی بیٹی ہے۔ اب علاقوں کے ہندوؤں میں بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے۔ وہ کہوت ہے کہ مختار کی بیٹی کو کسی صورت میں نل پانی کی طرف جانے کی آگیا نہیں دینی چاہیے، اسے یہیں پکڑ لینا چاہیے۔
اور اس کو اس کے کرموں کی سزا ملنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہوت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ حکم یہ انگریزوں کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا، اور انگریز بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ سلطانہ کو مار دینے کے چکر میں سٹیل گورا صاحب کی پتنی ماریا بھی ماری جاوے۔ میں نے پوچھا، تمہارا اپنا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ وہ سادگی سے بولا، میں نئی نسل کے ان لوگوں میں سے ہوں جو دھرم کے کٹرپن کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر سلطانہ نے زرگاہ میں 4 لوگوں کو مار کر اپرادھ کیا ہے تو حکم اور جارج نے بھی دھرم کی آڑ میں سلطانہ کو پری بنانے اور رکھیل بنانے کی کوشش کر کے اپرادھ کیا تھا۔ سب کو پتا ہے کہ اب تک 7ویں کے جشن کے نام پر راجواڑے کی سینکڑوں لڑکیاں پری بن کر عزت گوا چکی ہیں۔ حکم اور اس کے غیر ملکی 2 پریوں کے پر نوچکری نے ہمیشہ کے لیے راج بھون کی غلام گردشوں اور تہہ خانوں میں سسکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دکھ سہ سہ کر مر جاوت ہیں اور کچھ پرانی ہو کر نچلے درجے کے عہدیداروں کا کھلونا بن جاوت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سلطانہ نے اس انجام سے بچنے کی کوشش کی تو کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر اس کے اس اپرادھ کے کارن کچھ لوگن اسے زندہ چلانا چاہوت ہیں تو وہ خود بہت بڑے اپرادھی ہیں۔ آدھ پون گھنٹے کی گفتگو میں ہمیں یقین ہو گیا کہ بھرت نامی یہ نوجوان نئی پیڑھی کے ان لوگوں میں سے ہے جو دھرم کو موم کی ناک منانے والے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ دقیہ نوسیت اور توہم پرستی سے پیدا ہونے والے تمام خرافات کو دل سے برا جانتے ہیں۔ یہ نوجوان ہمیں اپنے لیے بالکل بے ضرر محسوس ہو رہا تھا۔ بھرت ہمیں مسلسل کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھیں، میں نے آپ کو اپنے بارے میں ساری جانکاری دے دی ہے، لیکن آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ہے کون؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کون ہیں؟ میں نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کھیت مزدور نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا اس علاقے سے تعلق ہے۔ شاید آپ لوگن نل پانی سے آئے ہیں اور کسی خاص کام سے یہاں ہیں۔ کس قسم کا خاص کام؟ عمران نے دریافت کیا۔ کہیں آپ کا تعلق چھوٹے سرکار کے سپاہیوں سے تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کچھ لوگوں خفیہ جانکاری لینے کے لیے بھی تو نل پانی سے یہاں آوت ہیں۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہاری پہلی بات تو درست ہے کہ ہمارا تعلق نل پانی سے ہے، لیکن اگر تم ہمیں جاسوس وغیرہ سمجھ رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ تمہاری طرح ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو خون خرابے کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کل دوپہر ہی اڑتی اڑتی سی خبر ملی کہ پونم کے مندر میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے۔ ہم اسی بارے میں جاننے کے لیے علاقے میں آئے تھے۔ یہاں اس گاؤں میں بھی ہنگامے کا پتہ چلا۔ بھرت نے کہا، بھائی صاحب، یہ سارا علاقہ بڑی شانتی والا تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، کیونکہ یہ نل پانی سے دور ہے اور زرگاہ سے بھی یہاں کسی کا بھی زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ لیکن زرگاہ چونکہ ذرا کم دور ہے، اس لیے حکم کے سپاہی یہاں نظر آوت رہتے ہیں۔ گڑبڑ اس وقت ہوئی جب سے زرگاہ میں سامر والا مقابلہ ہوا۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوئے گا کہ اس مقابلے کی گونج پورے راجواڑے میں سنائی دی۔ سلطانہ کے پاکستانی پتی سے جارج گورا کے ہارنے اور پھر مارے جانے کی اطلاع نے سب کو ہکا بکا کر ڈالا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سلطانہ کا پتی اور اس کا پاکستانی ساتھی جیت تو گئے تھے، مگر حکم جی وغیرہ نے چھوڑنا نہیں چاہا تھے۔ صرف دھرم کی مانگ پوری کرنے کے لیے انہیں عارضی طور پر چھوڑا گیا تھا۔ انہوں نے اس عارضی چھوٹ کا زبردست فائدہ اٹھایا اور چکمہ دے کر کہیں بھاگ نکلے۔ اب زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ بھی نل پانی واپس نہیں پہنچے اور اسی علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، جیپ سوار فوجی ان کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرتے رہوت ہیں۔ اب یہ دوسرا واقعہ مختار راجپوت کی بیٹی والا ہو گیا، خون خرابہ ہوا ہے اور ابھی لوگوں کو اور زیادہ خون خرابے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بھرت، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس معاملے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اب میں اور عمران پہلے کی طرح بھرت سے مقامی لہجے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ بھرت نے بے تکلفی سے عمران کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اس کے 2 کش لیے اور پھر پرسوچ نظروں سے گاؤں کی روشنی کو دیکھنے لگا۔ اب سفیدہ سحر نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے مدھم خدوخال دیکھ سکتے تھے۔ اور سے بھیگے ہوئے کھیت میں خون کی بہت بڑھ چکی تھی۔ چند سیکنڈ بعد بھرت نے کہا، میری تو بھگوان اللہ اور واہ گرو سے یہی پرارتھنا ہے کہ یہ معاملہ شانتی سے حل ہو جاوے، سلطانہ اور میم ماریا دونوں کا جیون بچ جاوے۔ حملہ آور جو بدلہ مانگ رہے انہیں دے دیا جاوے، اس طرح میم بھی مرنے سے بچ جاوے گا اور سلطانہ بھی زندہ سلامت یہاں سے نکل جاوے گی۔ پر پتہ نہیں کیوں نہیں لگت کہ کچھ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ چاہت ہے کہ ایسا نہ ہو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ حکم کے ارد گرد کچھ لوگ ہی ہیں، اس کے چند فوجی افسر، کچھ مذہبی سوچ رکھنے والے رشتہ دار، پنڈت مہاراج اور اس کے کچھ ساتھی، ایک بڑی کڑک بڑھیا بھی۔ بڑھیا کے ذکر پر میں اور عمران چونکے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا دھیان سیدھا مالا کی دادی ساس پر گیا۔ تم کس بڑھیا کی بات کر رہے ہو؟ میں نے بھرت سے پوچھا۔ ہے ایک، اس نے آج کل بڑا ادھم مچایا ہوا ہے زرگاہ میں، بے شمار بیوقوف اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔
وہ پتہ نہیں اسے کس کس دیوی کا نیا روپ دے رہے ہیں۔ زرگا میں اس بڑھیا کی ضد تھی کہ سلطانہ کے پاکستانی پتی کو جارج گورے سے مقابلے کی آگے نہ دی جاوے، بلکہ اس سے ایک بڑے اپرادھی کا سلوک ہو، اس کو مار پیٹ کر اس سے اس کی اپرادن پتنی کا پتہ ٹھکانہ پوچھا جاوے۔ لیکن پنڈتوں نے کہا کہ سلطانہ کا پتی چونکہ جارج گورے کو سامبر کی دعوت دے چکا ہے، اسے قید میں نہ ہی رکھا جا سکتا۔ تقریباً سارے پنڈتوں کا خیال یہ تھا کہ سلطانہ کا پتی سامبر مقابلہ ہار جاوے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی پتنی کا کھوج دینے پر مجبور ہو جاوے گا، لیکن ہو گیا اس کے الٹ۔ اس پر بڑھیا نے زبردست واویلا مچایا اور مرن بھرت رکھ لیا۔ اس مرن بھرت میں بھوک پیاس کی وجہ سے یہ بڑھیا دم پخت ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مشتعل ہو کر ہنگامہ کیا خوفناک۔ اس ہنگامے کے قریب 20-30 نردوش مسلمان زندہ جل گئے، لیکن بعد میں اسپتال جا کر پتہ چلا کہ فساد کی جڑ ابھی جو کی تو موجود ہے۔ بڑھیا زندہ تھی، لوگوں نے اس کو بھی چمتکار قرار دیا، اس کو چاندی میں تولا گیا اور اب اسے بڑی ماتا کا خطاب دے دیا گیا ہے۔ زرگا کے ہزاروں لوگوں میں سے اسے کوئی سوامی کی عزت دے رہا ہے، پر یہ لوگوں کی سمجھ ہے بوجھ۔ یہ بڑی ماتا اب کیا فرماتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی بس ایک ہی ہٹ ہے، کہتی ہے کہ میں مختار راجپوت کی لونڈیا کو سزا دلوانے کے اپنا پورا پریوار قربان کر دیا ہے، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، نہ ملے گی تو زرگا پر تباہی اور بربادی آوے گی، یہاں کی گلیوں میں لوگوں کی لاشوں پر کتے بلیاں منہ ماریں گی۔ بس اسی طرح کی پیشگوئیاں کرت ہے۔ یہ بڑی کٹر اور خرانٹ بڑھیا ہے، میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانت ہوں۔ اس کے ایک قریبی رشتہ دار ہمارے ہی گاؤں میں رہنے والی ہے، وہ آج کل بھی یہاں ہے۔ کون ہے وہ؟ اس بڑھیا کی بہو مالا نام ہے اس لڑکی کا، تھوڑا پڑھی لکھی بھی ہے، اچھے برے کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، لیکن اس کی قسمت ہے کہ بیاہ کر سخت کٹر گھرانے میں چلی گئی۔ مالا کے نام نے مجھے اور عمران کو چونکا دیا۔ وہ اجلے چہرے والی روشن خیال لڑکی جو اپنے کٹر سسراری گھرانے سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی، جب فتح پور کے پرانے مندر میں بڑھیا کا ادھیڑ عمر بیٹا آزمائش میں ناکام ہوا اور اس کے ہاتھ تیل سے جھلس گئے تو وہاں زبردست ہنگامہ ہوا تھا۔ اس ہنگامے کے بعد سے مالا اور اس کا شوہر ستیش غائب تھے۔ آج اتنے دنوں بعد مالا کے بارے میں کوئی خبر ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم بھرت نامی اس نوجوان سے مالا کے بارے میں کچھ پوچھتے، ایک بار پھر اسپتال میں 7mm رائفل کی گرجی اور اس کے ساتھ ہی گاؤں میں ہلچل نظر آئی۔ اب رات کا اندھیرا کافی حد تک اجالے میں ڈھل چکا تھا، ارد گرد کے سارے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ فائر کے فوراً بعد اسپتال کے گرد موجود سپاہیوں اور گارڈز نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو یوں لگا کہ یہ لوگ اسپتال پر ہلہ بول دیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر پھر ایک دم قدرے ٹھہراؤ محسوس ہوا۔ ہم نے 2-3 انگلش فوجیوں افسروں کو دیکھا، وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور مقامی فوجیوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ان کے حکم پر مقامی فوجی اور گارڈز وغیرہ رک گئے، نہ صرف رک گئے بلکہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر وہی منظر دہرایا گیا جو ہم اس سے پہلے 2 بار دیکھ چکے تھے۔ عورتوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں آئی، 4-5 افراد ایک چارپائی لے کر احاطے میں گئے اور ایک لاش اٹھا کر باہر لے آئے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ سرپھر آفتاب خان نے اپنی خوفناک دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ایک اور یرغمالی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہیں ڈاکٹر لیوان ہی نہ ہو، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ لیکن جس طرح مقامی عورتیں رو پیٹ رہی ہیں، شاید کوئی مقامی ہی مرا ہے، میں نے کہا۔ میں نے بھرت کی طرف دیکھا، وہ میری نظر کا انداز سمجھ کر بولا، اگر آپ کہو تو میں جا کر ٹھیک جانکاری لے آتا ہوں۔ میرے اور عمران کی نگاہیں ملی۔ یقیناً ہم دونوں ہی بھرت کو بھروسے کے قابل سمجھ رہے تھے۔ وہ ہمیں اپنا ہم خیال لگ رہا تھا اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ ہمارے اور اس کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور ہم نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمران نے اس کا دیسی ریوالور بھی واپس کر دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔